بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم اس وقت بہت ہی خوبصورت PDF کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم سب مل کر یہاں پر اس یوٹیوب چینل پر پڑھنے جا رہے ہیں فطرے کے حوالے سے بہت ساری معلومات کی جو ہم تک پہنچی ہیں PDF کے تھرو، جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم ایسی انفارمیشن اکیلے نہیں پڑھتے، آپ سب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور آپ سب کون؟ آپ سب وہ کہ جو سب مجھے سن رہے ہیں۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے جمعۃ الوداع کی، کہ جمعۃ الوداع کے دن قضائے عمری کی نماز، اس حوالے سے لکھا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن تمام قضا نمازوں کی ادائیگی کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی روایت موجودہ مجتہدین کے فتوے میں ثابت نہیں ہے، لہٰذا جتنی قضا نمازیں کسی کے ذمے باقی ہیں ان سب کو ادا کرنا ہوگا، اور کوئی ایک نماز ایسی ثابت نہیں ہے کہ جس کی ادائیگی سے پچھلی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں۔ یہ مکمل ہو گیا صفحہ۔ اگلا صفحہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جمعۃ الوداع کو پڑھی جانے والی دعا، لکھا ہے شیخ صدوق نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دن رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا کہ اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، پس ماہ رمضان المبارک کو الوداع کرو اور کہو کہ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دے، بس اگر تو ایسا ہی کرے تو مجھے رحم کیا گیا قرار دے اور رحمت سے محروم نہ کرنا۔ پھر لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے تو یقیناً وہ 2 سعادتوں میں سے ایک ضرور حاصل کرتا ہے، یعنی وہ آئندہ رمضان کو پائے گا، اور یا خدا کی انتہائی رحمت و بخشش سے ہمکنار ہو کر عالم بقا میں راحت حاصل کرے گا۔ اور یہاں پر یہ تمام اس صفحے میں جو ہم نے پڑھا اس کا حوالہ ہے مفاتیح الجنہ۔ آئیے پھر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ہیڈنگ آ گئی ہے فطرہ، اور اس میں سب سے پہلے لکھا ہے زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ الفطر، بلکہ یوں لکھا ہے زکوٰۃ الفطر، لکھا ہے فطرہ ادا نہ کرنا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک وکیل سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے تمام اہل و عیال اور تمام غلاموں کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرو اور کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو مجھے اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ راوی نے عرض کی کہ فوت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا موت۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 328 اور حدیث نمبر 5 باب نمبر 5۔ اب آگے اگلے ہی صفحے پر پھر فطرے ہی کے حوالے سے ہیڈنگ ہے زکوٰۃ الفطر، اور اس میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کی تکمیل زکوٰۃ یعنی فطرہ ادا کرنے میں ہے، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا نماز کے کمال میں سے ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا، اور اس کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 اور حدیث نمبر 5۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت جو کہ قد افلح من تزکا کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اخرج الفطرت، کہ پس کامیاب اور تزکیہ اس شخص کو حاصل ہوا جس نے فطرہ نکالا اور اس فرض کو ادا کیا۔ حوالہ ہے من لا یعذر الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510۔ پھر جانتے ہیں مزید زکوٰۃ الفطرت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اوپر لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ 3 کلو۔ اب باقی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ فطرے کی ادائیگی میں طعام کو معین کرنا ضروری ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں یہ واجب ہے کہ فطرے کی رقم نکالتے وقت طعام کو معین کرنا ضروری ہے، جس کے بدلے میں وہ رقم بطور فطرہ دی جا رہی ہے، یعنی یہ کہ 3 کلو آٹے کے بدلے میں ہے یا 3 کلو چاول کے بدلے میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب مزید اور جانتے ہیں، لکھا ہے فطرہ کتنا نکالیں، یہ بڑی ہیڈنگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیچے 2 بلاک بنے ہوئے ہیں۔ پہلے میں لکھا ہے کہ 3 کلو آٹا یا اس کی قیمت، دوسرے بلاک پہ لکھا ہے کہ یا 3 کلو چاول یا اس کی قیمت۔ تو چلیے اب اس حوالے سے یہاں پہ نیچے لکھا ہے، سب سے پہلے لکھا ہے کہ نوٹ
قیمت نکالنے کی صورت میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آٹے کی قیمت نکالی جا رہی ہے یا چاول کی۔ نمبر 2، واضح رہے کہ آٹے اور چاول کے علاوہ کسی اور جنس سے بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، مگر اس کی تفصیل ہے کہ جو بڑی کتابوں میں درج ہے، اور یہ جو بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا اس میں لکھا ہے کہ یہ 4 مراجع کے مطابق ہے، یہ جتنی چیزیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور ہم آگے مزید اور جاننا چاہتے ہیں تو آگے چلتے ہیں۔ فطرہ کب نکالیں، یہ ہیڈنگ ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی میں سائٹ پہ ایک اور ہیڈنگ ہے کہ روزہ، اعتکاف، رؤیت ہلال اور فطرہ، ان سب کے حوالے سے اب جو ہم معلومات پڑھے ہیں یہ 4 مراجع کے مطابق ہے۔ تو چلیے اب ہم فطرہ کب نکالیں، اس حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ فطرہ کب نکالیں، تو اس کا جواب ہے کہ شب عید سورج غروب ہونے کے بعد۔ پھر سوال کیا گیا ہے کہ کب تک نکال لینا چاہیے، تو اس کا جواب میں 2 پوائنٹ ہیں۔ اگر نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے پہلے، پھر لکھا ہے، اور دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ورنہ ظہر سے پہلے پہلے۔ اب نیچے مزید اور لکھا ہے کہ ذیلی سوال یہ ہے کہ میری نظر میں ایک فقیر شخص ہے اور وہ بیان کردہ شرائط پر بھی پورا اترتا ہے، کیا میں اسے عید کی رات سے پہلے یا حتیٰ ماہ رمضان سے بھی پہلے فطرہ دے سکتا ہوں؟ تو جواب ہے کہ آپ اسے قرض دے دیں اور بعد میں عید کی رات اس قرض کو فطرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں۔ نیت کریں کہ قرض والی رقم سے فطرہ نکال رہا ہوں۔ یہاں پر یہ جواب مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے یہاں پر کہ زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے کہ کیا رمضان میں کبھی بھی فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا لکھا ہے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس بات کی بھی اجازت ہے کہ فطرہ پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ رمضان سے پہلے ادائیگی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر چلتے ہیں، سوال ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس وقت ادا کی جائے؟ جواب ہے کہ نماز عید پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کرے، اور جسے نماز عید نہیں پڑھنی وہ عید کے دن ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ احکام زکوٰۃ الفطر میں ہے، فطرے میں نان خور کھانا کھانے والے، یہ پہلے لکھا ہے فطرے میں نان خور، پہلے یہ لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے کھانا کھانے والے، اور ساتھ ہی لکھا ہے مہمان کی شرائط۔ یعنی کہ اگر ہم جملے کو یوں پڑھیں کہ فطرے میں نان خور مہمان کی شرائط، نان خور یعنی کہ کھانا کھانے والے، لکھا ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مہمان کا فطرہ اس وقت واجب ہوگا جب مہمان شب عید غروب آفتاب سے پہلے میزبان کے گھر آئے، رات کو میزبان کے گھر پر رہے، میزبان اس کے لیے ممکنہ لازمی آرام و آسائش کا بندوبست کرے، اور میزبان مہمان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو چکا ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہیں تو خواہ مہمان کو کوئی چیز نہ بھی کھائے اور خواہ اپنی ذاتی غذا سے افطار کرے، تب بھی اس کا فطرہ میزبان کے ذمہ ہی رہے گا۔ یہ بہت بڑی معلومات ہیں، ہم تک پہنچیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر گھر کی کفالت بیوی کرتی ہو تو کیا شوہر اور بچوں کا فطرہ نکالنا بیوی پر واجب ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، واجب ہے۔ پھر سوال ہے کہ کیا تعمیر مسجد و امام بارگاہ و مدرسے کے لیے فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط لازم ہے کہ فطرہ تعمیر مسجد و امام بارگاہ و مدرسے میں نہ دیا جائے، بلکہ یہ مستحقین کا حق ہے، اس لیے مستحقین میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ آیت اللہ خامنائی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو ہم نے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے نظریے کے مطابق اس سوال کا جواب کو جانا۔ پھر لکھا ہے کہ شب عید مسجد کے نمازیوں کے افطار پر فطرے کا حکم، یہ بڑی سی ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شب عید مسجد میں لوگوں کو افطار کروانے سے تمام نمازیوں کا فطرہ افطاری دینے والے پر واجب نہیں ہوتا۔ یہ بہت واضح کیا گیا ہے کہ شب عید مسجد میں جو لوگ افطار کرواتے ہیں ان نمازیوں کا فطرہ افطاری دینے والے پر ہرگز واجب نہیں ہے۔ پھر جانتے ہیں زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کہ رخصتی سے پہلے منکوحہ کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ اگر ابھی صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو اور لڑکی ابھی باپ ہی کی کفالت میں رہتی ہو تو اس کا فطرہ باپ کے ذمہ ہوگا، شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔
آئیے مزید جانتے ہیں، ہم بہت کچھ جان رہے ہیں کہ فطرہ کسے دیا جائے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب لکھا ہے دوسری ساتھ میں سب ہیڈنگ 2 دی گئی ہیں، ایک ہے سید کا فطرہ اور دوسرا ہے غیر سید کا فطرہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں، لکھا ہے سید اور غیر سید دونوں مستحقین کو دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں مستحقین کو دیا جا سکتا ہے، اور غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید مستحق کو دیا جا سکتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے گھریلو ملازمین کا فطرہ۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ گھریلو ملازمین جو صاحب خانہ کے زیر کفالت شمار نہیں ہوتے، جیسے کہ بعض ماسی، ڈرائیور وغیرہ جو کہ عموماً کام سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، خواہ وہ اس گھر میں افطار و کھانا کھا کر ہی کیوں نہ جائیں، ان کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا۔ پھر جانتے ہیں احکام زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے کہ میزبان و مہمان کے فطرے کے مشکوک مقامات۔ آئیے جانیں، لکھا ہے کہ وہ مشکوک مقامات کہ جہاں معلوم نہ ہو کہ فطرہ میزبان کے ذمے ہے یا مہمان کے ذمے، وہاں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوسرے کی اجازت سے زکوٰۃ فطرہ کو حقیقت میں زکوٰۃ فطرہ جس کے ذمے ہے اس کی نیت سے دے دے تو کافی ہے۔ دوبارہ پڑھوں، میں پڑھتی ہوں کہ وہ مشکوک مقامات کے جہاں معلوم نہ ہو کہ فطرہ میزبان کے ذمے ہے یا مہمان کے ذمے، وہاں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوسرے کی اجازت سے زکوٰۃ فطرہ کو حقیقت میں زکوٰۃ فطرہ جس کے بھی ذمے ہے اس کی نیت سے دے دے تو کافی ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے سوال ہے کہ فطرہ خود مستحق تک پہنچانا زیادہ افضل ہے یا حاکم شرع تک پہنچانا؟ جواب ہے کہ احتیاط مستحب اور افضل ہے کہ حاکم شرع یا اس کے نمائندے تک پہنچایا جائے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ نکالنا چاہیے؟ یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے تئیں امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ بھی نکالتے ہیں، جو کہ اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ فطرہ اپنے زیر کفالت افراد کا نکالا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ کیا معاذ اللہ امام زمانہ علیہ السلام ہماری زیر کفالت ہیں؟ نہیں، یا ہم ان کے صدقے سے رزق پاتے ہیں؟ اس لحاظ و نیت سے یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم نے جان لیا۔ اگلا سوال ہے کہ اگر پچھلے سالوں میں حاکم شرع کی اجازت کے بغیر فطرے کی رقم کو تبدیل کیا تھا تو اب کیا ذمہ داری ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ بغیر حاکم شرع کی اجازت کے فطرہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اب اجازت لے لی جائے تو فطرہ صحیح ہو جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ فطرے کے حوالے سے کہ فلاحی اداروں کا مستحقین کو دیر سے فطرہ ادا کرنا۔ لکھا ہے بہت سے فلاحی ادارے مجتہد کی اجازت کے بغیر خود سے فطرہ جمع کرتے ہیں، جو آنے والے دنوں میں مستحقین کو ماہانہ بنیاد پر فطرے کی رقم سے امداد کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اور فطرے کی ادائیگی میں اس طرح کی تاخیر سوائے حاکم شرع شین ر عین کی حاکم شرع کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ فطرے کی ادائیگی میں کس کو مقدم کیا جائے۔ اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ مستحب ہے کہ فطرہ دینے میں شرائط رکھنے والے اپنے غریب رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے، اور بہتر یہ ہے کہ اہل علم و فضل اور دیندار لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ فطرہ ادا کرنے کا صحیح وقت۔ اس حوالے سے تفصیلات مزید یوں ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے فطرے کی ادائیگی درست نہیں ہے، ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد فطرہ ادا کرنا صحیح ہے، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ ماہ رمضان میں بھی نہ دے بلکہ اس کی ادائیگی کو شب عید تک تاخیر میں ڈالے۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو فطرہ دینا۔ اس حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا فطرہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں دوا خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں، یعنی سال بھر کا خرچہ نہ رکھتے ہوں، نہ نقد پیسوں کی صورت میں اور نہ ہی کوئی ایسا کام جانتے ہوں کہ جو ان کے سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو، تو انہیں زکوٰۃ فطرہ دینا جائز ہے، بلکہ افضل یہی ہے کہ اپنے فقیر خونی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو زکوٰۃ دی جائے، اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان پیسوں کو جیسا چاہیں
استعمال کریں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا فطرے کی رقم یا جنس دینے کے بجائے مستحق کو دوائیں، کتابیں یا دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر دی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ فطرے کی رقم یا جنس جیم نون سین ہی پہنچائی جائے، پھر اس کا استعمال ان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دوسرے شہر یا ملک میں رہائش پذیر طالب علم کا فطرہ، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم کسی دوسرے شہر یا ملک تعلیم حاصل کرنے گیا ہو اور اس کا سب خرچہ اس کا وطن میں موجود باپ اٹھا رہا ہو اور وہ اپنے والد کی کفالت میں شمار ہوتا ہو، تو اس بیٹے کا فطرہ بھی اس کے باپ کے ہی ذمے ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ شب عید باپ کے گھر مہمان شادی شدہ بیٹی کا فطرہ، یہ بھی سنیے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ بیٹی شب عید اپنے بچوں کو گھر لے کر اپنے باپ کے گھر رہنے آ جائے اور اس رات وہ سب اس کے باپ کی کفالت میں شمار ہوں، تو اس کا اور اس کے بچوں کا فطرہ بیٹی کے باپ کے ذمے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ جس شخص کے پاس اپنے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، کوئی کام کاج بھی نہ ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس پر فطرہ واجب نہ ہوگا۔ پھر ہے کہ جس چیز کے بدلے فطرے کی رقم دی جا رہی ہے اس کا قصد کرنا، قاف صاد دال قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا۔ اس حوالے سے سوال ہے کہ کھانے کئی قسم کے ہیں جیسے کھجور، چاول وغیرہ، تو کیا فطرے کی قیمت ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معین کرے اور نیت کرے کہ کس کھانے کے بدلے قیمت دے رہا ہے، اور اس کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے کہ اس سال فطرے کی رقم کتنی ہے اور وہ کہے کہ 10 ریال مثلاً، اور وہ 10 ریال فطرے کے طور پر دے دے؟ اب اس کا جواب تفصیل یوں لکھا ہے کہ واجب ہے کہ جس چیز کے بدلے رقم دے رہا ہے اس کا ہی قصد ارادہ کرے، مثلاً آٹے کے بدلے یا چاول کے بدلے۔ چلیے آگے اگلے صفحے کی جانب یہاں فطرے کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی شہر میں فطرہ دینے کے لیے غریب مومن دستیاب نہ ہوں تو کیا کریں؟ لکھا ہے جواب کہ اگر کوئی کسی ایسے ملک یا علاقے میں رہتا ہو جہاں غریب مومن دستیاب ہی نہ ہوں، تو اس صورت میں وہ فطرہ غیر مومن غریب مسلمان کو بھی دے سکتا ہے، البتہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر ہے کہ کس غذا کو فطرے کی ادائیگی کے لیے معیار بنایا جائے؟ اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ اگر کسی شہر یا علاقے میں کوئی غذا عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، خواہ وہ آٹا ہو، چاول ہو، کھجور و کشمش وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، احتیاط لازم کے طور پر اس کو یا اس کی قیمت کو فطرے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ دوبارہ پڑھ دوں، اگر کسی شہر یا علاقے میں کوئی غذا عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، خواہ وہ آٹا، چاول، کھجور اور کشمش وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، احتیاط لازم کے طور پر اس کو یا اس کی قیمت کو فطرے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سوال ہے کہ کیا ماں کے اوپر اولاد کا فطرہ واجب ہو سکتا ہے؟ اور اس حوالے سے یہاں پر یہ ہیڈنگ تھی اور ساتھ ہی سوال دیا گیا کہ اگر باپ فقیر ہو اور ماں مالدار، جبکہ اولاد پر واجب ہے کہ والدین پر انفاق کریں، الف نون فے الف قاف کریں، اگر وہ فقیر ہوں، تو کیا اس صورت میں ماں کے اوپر اس کی اولاد کا فطرہ واجب ہوگا جبکہ وہ مالدار ہے اور اولاد اور باپ فقیر ہیں؟ تو اس کا جواب لکھا ہے کہ جی ہاں، مفروضہ سوال میں ماں پر اولاد کا فطرہ واجب ہے اگر یہ تمام افراد اپنی معیشت میں اپنی ماں کی کفالت میں ہوں، یعنی یہ کہ ان کا خرچہ ماں برداشت کرتی ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو ماں پر فقط اپنا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اب لکھا ہے کہ فطرے کی رقم یا نوٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات لکھی ہیں کہ جو رقم فطرے کے طور پر نکال کر الگ کر دی جائے ہو تو اس میں سے کھلا یا چینج لینے کے لیے اس رقم کو تبدیل کر کے دوسری رقم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت لی جائے۔ یہ ہمیں پہلے تفصیلات نہیں کتنی ساری پتہ تھیں سامعین، اور ہم بہت مشکور ہیں مدرسۃ القائم کی جانب سے یہ معلومات ہم تک پہنچنے کی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مساجد وغیرہ کے باکس میں فطرہ ڈالنے اور نکالنے کا مسئلہ۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ مساجد وغیرہ میں فطرہ ڈالنے کے جو باکس رکھے ہوتے ہیں، اگر فطرہ وصول کرنے والے اس میں فطرہ ڈالتے ہیں اور باقی ماندہ رقم فطرہ ادا کرنے والے کو
उसी बॉक्स में से जो दीगर अफराद के फ़ितरे में से निकाल कर उसे वापस करते हैं तो ये काम सही नहीं है और इसके लिए मुज्तहिद या उसके बाइख्तियार नुमाइंदे से इजाज़त लेना ज़रूरी है। मसलन अगर फ़ितरा 200 रुपीज़ है और फ़ितरा अदा करने वाला 500 का नोट दे और फ़ितरा वसूल करने वाला उस बॉक्स में से किसी दूसरे के फ़ितरे से 300 रुपये उसे वापस करे तो ये काम हाकिम शरअ की इजाज़त के बगैर नहीं होना चाहिए। अब आइए अगले सफ़े की जानिब। लिखा है फ़ितरे के नोट तब्दील करने का मसला। यहाँ दोबारा लिखा है सवाल कि आपने फरमाया कि अगर फ़ितरे के पैसे अलग कर लिए जाएं तो उनको तब्दील करना जायज़ नहीं, क्या ये भी तब्दीली करना कहलाएगा कि 500 रियाल की गड्डी को मसलन 100 रियाल वाली 5 गड्डियों से तब्दील कर लिया जाए? तो जवाब लिखा है कि जी हाँ, ये भी तब्दील करना कहलाएगा कि और जो जायज़ नहीं है। और ये अल्लामा सिस्तानी के .org अरबिक ये हवाला दिया गया है। फिर चलते हैं अगले सफ़े की जानिब जहाँ सवाल किया गया है कि क्या ज़ेरे किफ़ालत गैर मुस्लिम मुलाजमीन का फ़ितरा निकालना भी वाजिब है? जवाब है जी हाँ, वाजिब है। फिर चलें सवाल और पढ़ते हैं कि अगर किसी मुस्तहिक को पहले से कर्ज़ दिया हो तो क्या रोज़े ईद उसे फ़ितरे में हिसाब कर सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, कर सकते हैं। फिर फ़ितरे के हवाले से है खुल्ला गुनाह करने वाले को फ़ितरे की अदायगी, ये हेडिंग है। लिखा है कि वो अफराद जिनमें मुस्तहिक होने की शराइत न पाई जाएं उन्हें फ़ितरा नहीं दिया जा सकता। उसमें वो अफराद भी आ जाते हैं जो खुल्ला गुनाह करते हों, मसलन बेहिजाब औरत या बग़ैर उज़्र शरई के दाढ़ी मुंडवाने वाला मर्द। मज़ीद जानने के लिए अगले सफ़े की जानिब हम आ गए हैं। सवाल है कि गैर सैयद का फ़ितरा सैयद को नहीं दिया जा सकता। अगर बीवी सैदानी हो तो गैर सैयद शौहर उस सैदानी बीवी का फ़ितरा किसी सैयद को दे सकता है? जवाब है जी नहीं। जो फ़ितरा निकाल रहा है अगर वो गैर सैयद है तो उसका निकाला गया फ़ितरा गैर सैयद ही का शुमार होगा, चाहे वो किसी सैयद ही का फ़ितरा निकाल रहा हो। आइए मज़ीद जानते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं कि क्या इस नीयत से कई रोज़ फ़ितरा जमा करके अपने पास रख सकते हैं कि जब बहुत सा फ़ितरा जमा हो जाएगा तो गरीब तक पहुंचा देंगे? जवाब है कि ये जायज़ नहीं, सिवाय इसके कि हाकिम शरअ शीन रे आइन या मुस्तहिक़ फ़ितरा से पेशगी इजाज़त ले ली जाए। अच्छा, आगे चलें। अगले सफ़े पे लिखा है और सवाल कि क्या मुज्तहिद या उसके वकील की इजाज़त से फ़ितरा दूसरे शहर मुंतकिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, कर सकते हैं। और अब जो सवाल मैं पढ़ने जा रही हूँ वो छोटा ही सा है, जवाब भी छोटा सा है कि क्या शिक्म मादर में मौजूद बच्चे का फ़ितरा निकालना वाजिब है? तो इसका जवाब है जी नहीं, वाजिब नहीं है। फिर सवाल है कि क्या फ़ितरा तोड़ना जायज़ है? मसलन 200 रुपये का फ़ितरा निकाला, 100 एक गरीब को दे दिए और 100 दूसरे गरीब को। इसका जवाब है आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खुई के नज़दीक जायज़ है, अलबत्ता बेहतर है कि फ़ितरा तोड़ा न जाए। इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामनाई के नज़दीक फ़ितरा नहीं तोड़ना चाहिए। अगला सवाल है कि क्या ज़कात फ़ितरा निकाल कर अपने मरजाए तक़लीद के अलावा किसी और मरजाए तक़लीद के वकील को दे सकते हैं? जवाब यह है कि अगर इत्मीनान हो कि वो मुस्तहिक़ फ़ितरा तक पहुंचा देगा तो सही है। अगला सवाल है कि क्या फ़ितरे की रकम को तोहफे या किसी और उन्वान से दिया जा सकता है ताकि मुस्तहिक़ की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो? जवाब है जी हाँ, अलबत्ता नीयत फ़ितरा अदा करने की होनी चाहिए। अगला सवाल है कि जिन अफराद का नान नफ़क़ा हम पर वाजिब हो, क्या अपना फ़ितरा उनको दिया जा सकता है? जवाब है जी नहीं। फिर सवाल है कि अगर पिछले सालों में किसी ने फ़ितरा न निकाला हो तो अब उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? जवाब है कि वाजिब है कि पिछले जितने सालों के फ़ितरे अदा नहीं किए हैं उन्हें फ़ौरन निकाले। फिर सवाल आ गया कि क्या फ़ितरे की अदायगी में ताख़ीर करना जायज़ है कि कुछ दिन बाद निकाल दें? तो उसका जवाब ये आया है कि जायज़ नहीं है। और फिर लिखा है कि बीवी का फ़ितरा कब शौहर के ज़िम्मे होगा? जवाब है अगर शादीशुदा बेटी जो शब ईद अपने शौहर की ज़ेरे किफ़ालत हो वो शब ईद बाप के घर अफ्तार खाना खाकर उसी रात अपने शौहर के घर वापस आ जाए तो उसका फ़ितरा बाप पर वाजिब नहीं होगा बल्कि शौहर के ज़िम्मे होगा। फिर है कि क्या बहुत से फ़ितरे एक ही मुस्तहिक़ को दिए जा सकते हैं? तो जवाब है कि एक मुस्तहिक़ को एक से ज़ायद फ़ितरे भी अदा किए जा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि
مستحق کو ایک ہی فطرہ دیا جائے۔ پھر سوال ہے کہ دوسرے ممالک میں رہنے والے جہاں مستحق موجود نہ ہو وہ فطرہ کیسے ادا کریں؟ اس کا جواب ہے کہ اگر ان کا اپنا کوئی مال اپنے ملک میں موجود ہے تو کسی کو اپنا وکیل مقرر کریں کہ ان کی طرف سے وہ فطرہ نکال دے، اور اگر اپنا کوئی مال وہاں نہ ہو تو وہاں موجود کوئی رشتہ دار یا دوست فطرے کی رقم کے برابر اس شخص کو قرضے کے طور پر دے اور پھر اس رقم کو اس کے وکیل کے طور پر مستحق فطرہ تک پہنچا دیں۔ اور پھر اگلا سوال آ گیا کہ جس جگہ ہم رہتے ہوں وہاں شرائط رکھنے والے مستحقین فطرہ نہ ملیں تو کیا کسی دوسرے شہر اس فطرے کو منتقل کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں، اس صورت میں فطرہ دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ایک ہیڈنگ یہ ہے کہ سابقہ سالوں کے فطرے کی ادائیگی۔ لکھا ہے کہ جس شخص نے پچھلے سالوں میں فطرہ ادا نہ کیا ہو اور سابقہ سالوں کا اب ادا کر رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر ادا یا قضا کی نیت کے فطرہ نکال دے۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ فطرہ کس طعام کے مطابق ادا کیا جائے؟ تو عین الف میم۔ اس کے جواب میں کچھ یوں لکھا ہے کہ فطرے کی ادائیگی میں فطرہ ادا کرنے والے کی غذا مثلاً سبزی یا گوشت کے مطابق یا جس کا فطرہ ادا کیا جا رہا ہو اس کی غذا کے مطابق، مثلاً ڈبے کا دودھ پینے والے بچے کا دودھ کے مطابق فطرہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس علاقے میں لوگوں کی غالب اکثریت جو غذا کھاتی ہو اس کے مطابق فطرہ ادا کیا جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ فطرہ کسے نہ دیا جائے؟ سوال ہے تو جواب لکھا ہے کہ غیر مومن کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دی جا سکتی اور احتیاط واجب کی بنا پر بے نمازی کو بھی فطرہ نہ دیا جائے۔ پھر ہے کہ مرحوم کی نیابت میں فطرہ دینا۔ تفصیلات یوں ہیں کہ فطرہ صرف زندہ افراد جو عیال میں شمار ہوں ان کا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی مرحوم کی نیابت میں فطرہ نکالنا چاہے تو بھی جائز ہے، البتہ مرحوم کا یا اس کی نیابت میں فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ چلیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر غیر مستحق کو فطرہ دے دیا جائے، یہاں سوالیہ نشان ہے، اگر مسائل فقہ سے لا علمی کی بنیاد پر کسی غیر مستحق کو فطرہ دے دیا ہو تو اگر ممکن ہو تو اس سے واپس لے لیا جائے، ممکن نہ ہو تو الگ رقم سے صحیح مستحق کو ادا کرنا واجب رہے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا معلومات ہیں آگے کہ جس پر فطرہ واجب ہو اسی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ جس پر فطرہ واجب ہو اسی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو، اگر وہ خود اپنا فطرہ دے دے تو جس شخص پر اس کا فطرہ واجب ہو اس پر سے اس کی ادائیگی کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں۔ جسے فطرہ دیا جائے اس کے مستحق ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ جب تک کسی کے مستحق فطرہ اور فقیر شرعی ہونے کا اطمینان نہ ہو تب تک اسے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں غریب ہوں اور ہمیں اطمینان نہ ہو تو اسے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور اب زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے سوال ایک آیا ہے کہ پچھلے سال لا علمی اور غفلت کے باعث غیر سید کا فطرہ سید کو دے دیا، اب کیا ذمہ داری ہے؟ جواب کچھ یوں ہے کہ فطرہ صحیح طور پر دوبارہ نکالنا ہوگا اور غیر سید مستحق تک پہنچانا ہوگا، بغیر ادا یا قضا کی نیت سے فطرہ ادا کیا جائے گا۔ اور اب آ گیا ہے ہیڈنگ ہے فطرہ حلال مال سے دینا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی ہیڈنگ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام مال کماتا ہو تو اس مال سے فطرہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے واجب ہے کہ فطرہ کسی بھی طرح حلال مال سے ادا کرے۔ اور اگلا سوال ہے کہ کیا کھلم کھلا گناہ کرنے والے افراد یا بے نمازی کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ کس مہمان کا فطرہ واجب نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب لکھا ہے کہ آیت اللہ سستانی کے فتوے میں اگر کوئی مہمان صاحب خانہ کے زیر کفالت شمار نہ ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا، خواہ صاحب خانہ نے اسے غروب سے پہلے افطار کی دعوت دی ہو اور اس نے افطار بھی صاحب خانہ کے گھر پر ہی کیا ہو۔
اور اب اگلا سوال ہے کہ کسی دوسرے ملک میں قیام پذیر افراد اپنے شہر میں مستحق نہ ملنے پر اگر اپنے ملک فطرہ بھجوائیں تو اس کی ادائیگی اپنے ملک کی قیمت کے برابر ہوگی یا جہاں رہ رہا ہے وہاں کی قیمت کے برابر ہوگی؟ جواب ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جہاں زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے وہاں کی قیمت کے مطابق ادا کی جائے گی۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے یوم القدس العالمی، یہ بڑا لکھا ہے، پھر لکھا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں جمعۃ الوداع یوم اسلام ہے، اس کو یوم القدس کے طور پر مناؤ۔ تفصیلات ہیں کہ یوم القدس اسلام کی حیات کا دن ہے اور جو یوم القدس میں شریک نہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور جو یوم القدس میں شریک ہیں وہ حق شناس، اسلام کے حمایتی اور اسلام دشمنوں کے مخالف ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے صحیفہ امام جلد نمبر 9، صحیفہ نور جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 282، اور یہ یوم القدس حق و باطل کی پہچان ہے، ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ تو وہی ہے www.facebook.com/مدرسۃ القائم۔ پھر لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ روز قدس کے حوالے سے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے 1399 ہجری کو روز قدس کے نام سے منسوب کیا، اور اسی سلسلے میں ہر سال اس دن دنیا بھر کے مسلمان جلد سے جلوس نکالتے ہیں جس میں غاصب اسرائیل سے بیزاری اور فلسطین کی مظلوم ملت کی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور سامعین اب ہم آخری صفحے پر پہنچ گئے ہیں اس PDF کے، کل 68 صفحات تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے یوم القدس کی ریلی میں جانے کا مسئلہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا آیت اللہ خامنائی کے نزدیک عرفی عرفی شرعی اور عقلی ضرورت ہو تو جائز ہے، لیکن اتنا وقت نہ لگے کہ صورت اعتکاف ختم ہو جائے ورنہ اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اس میں نیچے لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ نوری ہمدانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ صافی گل پائے گانی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو سامعین یوں ہم نے مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچنے والے اس PDF کو جو کہ فطرے کے حوالے سے بہت کچھ جامع تفصیلات، اوتھینٹک تفصیلات لیے تھا اور معلومات سے بھرپور یہ PDF ہم نے پڑھا، ہم نے مل کر پڑھا، ہم نے اور آپ نے، چھوٹے بچوں تک بھی پہنچائیے یہ معلومات، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیے، اور اس طرح سے آپ، میں نے تو صرف پڑھا اور میں وسیلہ بنی یہ ساری معلومات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن آپ اس کو جتنا شیئر کریں گے تو آپ بھی اس میں ان تعلیمات کو، یعنی کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بن جائیں گے، اور یہ کتنا خوبصورت وسیلہ ہوگا، اس کو سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل YouTube چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے